تو امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج جو ہم پڑھنے والے ہیں وہ ہے 9th کلاس کی بایولوجی، اور اس کے بارے میں آج ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو مختلف ٹاپکس کے بارے میں سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی۔ آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہمارا چیپٹر نمبر سیکشن 1 ہے، زندگی کا مطالعہ اور بایو ڈائیورسٹی، ٹھیک ہے۔ تو آج اس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں ہم نے جو تعارف کرنا ہے، اہم عنوان ہے وہ بایولوجی کی تعارف ہے۔ بایولوجی کی ڈویژنز اور شاخیں ہیں، بایولوجی کی دوسری سائنسی علوم سے تعلق ہے، اور قرآن اور بایولوجی بھی ہے، جانداروں کی تنظیم بھی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں کہ سائنس کیا ہے۔ تمام سائنسی معلومات ایک ہی عنوان یعنی سائنس کے تحت ہی بیان کی جاتی ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب سائنسی معلومات میں اضافہ ہوتا گیا تو سائنس کی بیش بہا معلومات کو مختلف شاخوں مثلا بایولوجی، فزکس، کیمسٹری اور میتھمیٹکس وغیرہ میں تقسیم کر دیا گیا۔ بایولوجی سے مراد زندگی کا سائنسی مطالعہ ہے۔ لفظ بایولوجی دو یونانی لفظ سے عکس کیا گیا ہے۔ یہ الفاظ بائیوس اور لوگوس ہیں۔ بائیوس کا مطلب ہوتا ہے زندگی، اور لوگوس کا مطلب ہے سوچنا یا وجہ تلاش کرنا۔ بایولوجی کے اس کورس میں ہم پڑھیں گے کہ انسانی جاندار کے مختلف علم کیسے حاصل کرتا ہے۔ فطرت کو سمجھنے اور اس کی تعریف کرنے کے لیے لازم ہے کہ جاندار کی ساختوں اور افعال اور دوسرے مطالعہ پہلوؤں کا مطالعہ کیا جائے۔ جانداروں کا علم حاصل کرنے سے صحت، خوراک اور ماحول وغیرہ سے متعلق معلومات اور حل بھی ملیں گے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے بایولوجی کی ڈویژنز۔ بایولوجی کو 3 بڑی ڈویژن میں تقسیم کیا گیا ہے، جن میں جانداروں کے بڑے گروپس کو زندگی کے مختلف حوالوں سے پڑھا جاتا ہے۔ زوولوجی، بایولوجی کی اس ڈویژن میں جانوروں کے متعلق سائنسی علم حاصل کیا جاتا ہے، اور بوٹنی جو ہے بایولوجی کی اس ڈویژن کا تعلق پودوں کے سائنسی مطالعے سے ہے، اور مائکرو بایولوجی اس ڈویژن کا تعلق مائکرو آرگنزم مثلا بیکٹیریا وغیرہ کے سائنسی مطالعے سے ہے۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو 3 شاخیں ہیں یہ بہت عام ہیں، یہ بہت مین ہیں، جس کا زولوجی جانوروں کے لیے استعمال کی جاتی ہے، بوٹنی ہمارے یہ جو پودے ہوتے ہیں ان کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اور مائکرو آرگنزم چھوٹے ذرات کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کی شاخیں۔ مورفولوجی، اس کا تعلق جانداروں کی بناوٹ اور ساختوں کے مطالعے سے ہے۔ جو ایک جاندار کس طریقے سے بنا ہوتا ہے اس کا یہ پورا جو ہوتا ہے وہ مورفولوجی میں بیان کیا جاتا ہے۔ ایناٹمی، اندرونی ساختوں کے مطالعے کو ایناٹمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم کوئی چیز اٹھا لیتے ہیں جو اس کا اندرونی حصہ ہوگا، جو اندرونی معلومات ہوگی وہ ایناٹمی میں ہوگی۔ ہسٹولوجی آپ کو پتہ ہے یہ طریق کے متعلق ہوتا ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جاندار کے ٹیشوز کا مائکروسکوپ کی مدد سے مطالعہ کرنا ہسٹولوجی کہلاتا ہے۔ سیل بایولوجی، سیل اور سیل میں پائے جانے والے آرگنز کی ساختوں اور افعال کا مطالعہ سیل بایولوجی کہلاتا ہے۔ اس شاخ میں سیل کی تقسیم یعنی سیل ڈویژن کا مطالعہ بھی کیا جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو پڑھیں تو وہ یہ لکھا ہوا ہے کہ مالیکیولر بایولوجی سے مراد زندگی کے مالیکیولز مثلا پانی، پروٹین، کاربوہائیڈریٹس، لپڈ اور نیوکلک ایسڈ کے بارے میں علم ہے، ٹھیک ہے۔ فزیولوجی اس شاخ میں جانداروں کے جسم میں سر انجام دیے جانے والے افعال کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے۔ جینٹکس، جینز کا مطالعہ اور وراثت میں ان کے کردار کا علم جینٹکس کہلاتا ہے۔ وراثت سے مراد خصوصیات کا ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہونا ہے۔ اس کے بعد ہے ایمبریولوجی، ٹھیک ہے۔ ایمبریولوجی سے ایک مکمل جاندار بننے کے عمل یعنی ڈیولپمنٹ کا مطالعہ ایمبریولوجی کہلاتا ہے۔ ٹیکسانومی، یہ جانداروں کے سائنسی نام رکھنے اور ان کی گروپس اور چھوٹے گروپس میں گروہ بندی یعنی کلاسیفیکیشن کا علم ہے۔ یہ ہے جی پلیونٹولوجی، فوسلز کے مطالعے کو پلیونٹولوجی کہتے ہیں۔ فوسل سے مراد ناپید ہو چکے جاندار کی باقیات ہیں۔ انوائرمنٹل بایولوجی، جاندار اور ان کے ماحول کے درمیان باہمی عمل کا مطالعہ مالیاتی یعنی انوائرمنٹل بایولوجی کہلاتا ہے۔ سوشو بایولوجی، یہ شاخ ان جانوروں کے معاشرتی رویوں سے متعلق ہے جو معاشرے یعنی سوسائٹیز بنا کر رکھتے ہیں۔ پیراسائٹولوجی، یہ شاخ پیراسائٹس کے علم کے متعلق ہوتی ہے۔ پیراسائٹس ایسے جاندار ہوتے ہیں جو دوسرے زندہ جانداروں یعنی میزبانوں یعنی ہوسٹس سے خوراک اور رہنے کی جگہ لیتے ہیں اور بدلے میں ان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ فصلوں میں کیڑے ہوتے ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں، وہ فصل سے اپنی خوراک تو لے رہے ہوتے ہیں لیکن وہ فصل کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ہوتا ہے پیراسائٹس کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں۔
اور بایو ٹیکنالوجی، اس کا تعلق جانداروں سے ایسے مادے حاصل کرنا ہے جن سے انسانیت کو فائدہ ہو. مثال کے طور پہ اگر کوئی ہم ایک ویکسین بناتے ہیں تو ایک جسم سے وہ جراثیم کے وہ نکالتے ہیں، پھر اس کے متعلق اس کی جینز کو سمجھتے ہیں